بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نقرأ الوحدة الجديدة إن شاء الله، وهذه 11 إن شاء الله. والموضوع الناس والأماكن، people and places. الناس والأماكن. نعم، هناك شخصان ثابت وحارث يتكلمان عن العمل. ثابت يقول: لماذا تركت العراق؟ هل يا إخوتي وأخوات، هل منكم من يقرأ؟ نعم، أنا أسمع. يلا يا محترم. أنا أقرأ يا صاحبي. نعم، اقرأي. ثابت: لماذا تركت العراق؟ نعم، من يجيب إن شاء الله؟ نعم، أحمد، طوبى. انتقلت الشارقة إلى جدة وأنا مدير الشارقة هنا. نعم، إلى جدة. أخبرها بصوت عالي، صوت عالي. ونجي آواز سے. ثابت: كنت سعيدا في العراق. هذا صحيح. العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. ثابت: ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. ثابت: كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى المكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. كم تستغرق الرحلة لنا؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا. جميل. يلا أنا أقرأ إن شاء الله حتى تفهموا. ثابت يقول: لماذا تركت العراق؟ ترکت. اب یہاں دیکھیں احباب، ذرا ہم نے ترکتا میں ہم نے فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے، ترکیز کرنی ہے انتا پہ. انتا، انتا کے اوپر زبر ہے نا، تو اس لیے یہ آیا ہوا ہے ترکتا. تم نے چھوڑا، ترکتا تم نے چھوڑا. انتا فتحتا تم نے کھولا. یہ ماضی سکھا رہا ہوں میں آپ کو، ماضی، فعل ماضی. انت ترکتا، انت فتحتا، انت غسلتا تم نے دھویا. انت دخلتا تم داخل ہوئے. انعمتا تم نے انعام کیا. تو تا ماضی میں انتا کے سامنے فعل کے آخر میں تا کے اوپر زبر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بس، ٹھیک ہے؟ اسی لیے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکتا آیا ہوا ہے. تم نے عراق کو کیوں چھوڑا؟ ثابت نے پوچھا. حارث کہتا ہے: انتقلت الشرکۃ. اب دیکھو یہاں پہ غور کرنا ہے احباب اپنے انتقلت پہ. یہ لفظ ہے انتقلت. یہاں پر جو تا ہے نا وہ ساکنہ ہے. انتقلت، انتقلت. یہاں میں لگاؤں گا ہیا. ہیا انتقلت، وہ منتقل ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا. وہ خاتون، ایک تھرڈ پرسن خاتون ہے، میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو اس کے سامنے تا کے اوپر کیا آئے گا؟ سکون آئے گا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ہیا انتقلت، ہیا دخلت، وہ داخل ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس نے دھویا، غسلت، غسلت. ہی فتحت، اس نے کھولا.
تو یہ دیکھا آپ نے کہ اگر تھرڈ پرسن ہو فیمیل یا فیمینن چیز ہو تو آپ نے تا کے اوپر سکون لے کے آنا ہے ہمیشہ، جتنے بھی آپ کے پاس ورب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایسے کرنا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو الگ سے ہی بتاؤں گا۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر ایک خاص قاعدہ ہے، ایک اور قاعدہ لگ رہا ہے یہاں پر، ہم نے وہ انتقلت، یہ تے کے نیچے زیر کیسے لگ گئی؟ ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی ساکن حرف کو چلانا پڑ جائے، حرکت دینی پڑ جائے تو ہم زیر لگائیں گے، یہ ہم نے پہلی کتاب میں پڑھا تھا۔ تو انتقلت الشرکہ، جو کمپنی ہے وہ منتقل ہو گئی ہے الی جدہ، جدہ کی طرف۔ اب جدہ کیا لفظ ہے؟ جدہ اصل میں جدہ کا نام ہے، جدہ، جدہ اور جدہ، اس کے تین نام ہیں، تین تلفظات آپ بول سکتے ہیں، اس کو پروننسیشن ہے اس کی۔ جیسے میں کہوں گا جدہ، جدہ اس کا اصل نام ہے جدہ، اور یہ جو جدہ ہے نا، یہ اس کا ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے یہ نام جدہ۔ جدہ کا مطلب ہوتا ہے ساحل، ساحل سمندر۔ پھر دوسرا اس کا نام پڑ گیا جدہ، وہ تھا بی بی ہوا کے نام سے، کہ سیدہ ہوا جو تھی وہ یہاں پہ اتری تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے، تو جدہ ان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ان کا مزار یہاں پر ہے، مزار بھی ان کا یہاں پر ہے جدہ میں، تو اس لیے اس کو جدہ کہتے ہیں۔ جدہ کا مطلب ہوتا ہے دادی یا نانی۔ اچھا، اب دوسرے اس کے بعد کیا ہے؟ جدہ۔ جدہ اصل میں اس کا اب جو نام چل رہا ہے کاغذات میں اور سرکاری کاغذات میں بھی، وہ سارا جدہ جدہ چل رہا ہے، جے کے ساتھ ای ہے، اور یہ جدہ اصل میں ان کی لوکل جو ان کا جو نطق ہے نا، جو پروننسیشن ہے کرتے ہیں یہ لوگ، یہ ان کا اپنا جو ہے وہ ایک ڈائلیکٹ ہے ان کا، اس طرح وہ بولتے ہیں جدہ۔ آج کل یہی مشہور ہے، جدہ جدہ کہتے ہیں۔ اور یہ حضرت عثمان غنی نے حجاج اور حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ جگہ بنائی تھی، بندرگاہ، کہ یہاں آپ نے آنا ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ ہوائی اڈا بھی تھا، پہلے جہازوں کا تھا یہاں پر، اور اب جو ہے وہ جہازوں کا بھی یہی چل رہا ہے، ہوائی جہازوں کا۔ تو چلا آ رہا ہے، یہ شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ہے تین نام اس کے جدہ کے۔ تو یہاں پہ جدہ لکھا ہوا ہے سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ کو اصل نام نہ بھول جائے۔ وَأَنَا مُدِيرُ الشَّرِكَةِ هُنَا، میں یہاں پر ڈائریکٹر لگ گیا ہوں کمپنی کا بھائی۔ ثابت کہتا ہے كُنْتَ سَعِيدًا فِي الْعِرَاقِ، تم تو عراق میں بڑے خوش تھے یار۔ سعید کا مطلب ہوتا ہے احباب، دو معانی ہے اس کے۔ سعید کا مطلب ہوتا ہے خوش، انا سعید، الحمدللہ، میں خوش ہوں بھائی، میں خوش ہوں، انا سعید جدا، میں بہت خوش ہوں۔ اچھا، دوسرا اس کا معنی نکلتا ہے خوش بخت کا، خوش بخت، تو میں خوش بخت ہوں، میں خوش ہوں۔ کنتا، یہ دیکھا آپ نے، کنتا پھر آیا ہے، تو اس سے پہلے کیا، کون سا ضمیر ہو سکتی ہے؟ بتائیں کون سی ضمیر اس سے پہلے ہے؟ واحد مذکر، سر انتا، انتا، انتا کنتا سعیدن، تم تھے۔ کنتا یاد رکھیں، یہ بڑا اہم لفظ ہے، کنتا تم تھے۔ اچھا، پھر ہے جی ہاذا صحیح، تم نے صحیح کہا میرے بھائی۔ العراق بلد جمیل، یہ جو عراق ہے نا، یہ بڑا خوبصورت وطن ہے۔ یہ بلد کے بارے میں بچے پریشان ہوتے ہیں، دیکھو گاؤں کو کہتے ہیں قریہ، شہر کو کہتے ہیں مدینہ، اور ملک کو کہتے ہیں دولہ، دولتن، ٹھیک ہے، دولہ۔ اچھا، اب بلد کس لیے کہتے ہیں؟ بلد کا مطلب آپ یہ لیا کریں، وطن لیا کریں، وطن۔ وطن آپ گاؤں کو بھی کہتے ہیں، اپنے شہر کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور ملک کو بھی کہہ سکتے ہیں، تو بلد کا لفظ اچھا لفظ ہے، اس کو زیادہ استعمال کیا کریں۔ ولی اصدقاء، اور میرے بہت دوست ہیں بھائی، ہونا کا وہاں پر، میرے دوست ہیں وہاں پر۔ آپ نے صحیح کہا، عراق میں واقعی بڑا اچھا ملک ہے، اور میرے دوست بھی وہاں پر ہے۔ آپ کیا کریں احباب، کے لی کے ساتھ کوئی چیزیں ملانا شروع کریں، جیسے لی کتابن، میرے پاس کتاب ہے، یہ کتاب میری ہے۔ ولی اصدقاء، ولی احباء، لی اخوات، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میری بہنیں ہیں۔ لی اخوات، میری بہنیں ہیں۔ لی اخوان، میرے بھائی ہیں۔ تو آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ لی کے بعد، جملے بنانا خود بنائیں، جملے بنائیں یہ سارے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ ولی اصدقاء ہناک، میرے وہاں پر دوست ہیں۔
ثابت کہتا ہے ما رأیکا، تمہاری کیا رائے ہے بھائی، ما رأیکا فی ہذا، اس میں تمہاری کیا رائے ہے یار. آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو یہ جملہ بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے، اگر آپ بولنا چاہیں گے نا تو بار بار بول سکتے ہیں. ما رأیک فی ہذا، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں. ما رأیک، تمہاری کیا رائے ہے بہن. ما رأیک فی جدہ، جدہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. حارث کہتا ہے جدہ مدینۃ کبیرۃ وجمیلۃ جدا. ثابت کہتا ہے کیف تقضی الوقت، تم نے وقت کیسے کیف تقضی، تم کیسے گزارتے ہو وقت کو، فی جدہ، جدہ میں تم کیسے وقت گزارتے ہو. حارث کہتا ہے اذهب مع الاسرہ، میں فیملی کے ساتھ جاتا ہوں، الی شاطئ البحر، سمندر کے کنارے، کورنیش. ثابت کہتا ہے وَإِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبُ الْآن، تم اب کہاں جا رہے ہو بھائی. حارث کہتا ہے اذهب إلى مکہ للعمرة وللصلاة، میں عمرہ اور نماز کے لیے جا رہا ہوں، فی مسجد الحرام، مسجد حرام میں. ثابت ایک اچھا سوال کرتا ہے جو آپ کو نیا ہے آپ کے لیے اور وہ ضروری ہے آپ کے لیے، اور وہ ہے کم تستغرق، کتنا وقت لیتی ہے رحلہ، رحلہ تم سے کتنا وقت لیتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں. رحلہ کا مطلب ہوتا ہے جرنی، سفر، ٹرپ، ٹور. رحلہ سب کے معنی میں آتا ہے. اب دیکھو تستغرقو، یہ لفظ یاد رکھے کہ کتنا لگ جاتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے یار، کتنا سمے لگتا ہے. کم تستغرق الرحلہ الی مکہ، مکہ کی طرف. تو حارث کہتا ہے تستغرقو ساعتا واحدتا، ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے بھائی، تقریباً تقریباً ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ہمارا. تو یہ تھا جی آج کا سبق جو آپ کو سنایا. کوئی سوال ہے اب آپ کا؟ سر یہ تستغرق جو ہے یہ ٹائم سے ہی ریلیٹڈ ہے یہ کہ کتنا یہ ٹائم دیکھو، لگ جاتا ہے. یہ آپ کے اردو میں یہ لفظ ہے نا، آپ کو پتا ہے آپ کے اردو میں یہ لفظ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں کہاں، پتا. دیکھو تو کہاں غرق ہو گئے تھے بھائی، کہاں غرق ہو گئے. ہاں ہاں ٹھیک ہے غرق، ٹھیک ہے. غرق کا مطلب ہوتا ہے گم ہونا، کسی چیز کا گم ہو جاتا ہے. جی کہاں گم تھے، اوہو تم تو پڑھائی میں ایسے مستغرق ہو، بچوں نے چائے گرا دی ہے. مستغرق، غائب ہو جانا کسی چیز میں، ڈوب جانا کسی چیز میں. پانی میں غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا. تو جب بھی جو چیز ڈوب جاتی ہے اس کو ہم غرق، غرق کے معنی میں لے کے آتے ہیں. نہیں میرے کہنے کا مطلب یہاں یہ بھی سر ایسا ہے. کہ ہاں میں جیسے یہ کہہ رہا تھا اچھا کہ یہاں جی جیسے آپ کی اردو میں 10-12 چیزوں کے لیے آپ غرق، غرق کا استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ یہاں بھی ایسا ہے کہ استغراق جو معنی ہے وہ آپ کے ویریفائی کیا کہتے ہیں، ویری کرتا ہوتا ہے نا. یعنی جیسے پیسوں کے بارے میں ہے تو وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں نہیں کہ نہیں نہیں کتنے نہیں لگ گئے کیا. نہیں 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 وہ نہیں ہوتا. نہیں کتنے نہیں غرق ہو گئے. نہیں نہیں وہ کہتے ہیں غرق کو. یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. ترجمہ ہم کریں گے تو پھر تو صحیح بنتا. کتنے غرق کر دیے تم نے پیسے بیگم، ایسے پوچھیں گے نا تو مرد پوچھے گا آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں. نہیں یہاں الٹا صاحب ہے. نہیں ہم دونوں میں سے ویسے کوئی غرق نہیں کرتا. یہ صحیح ہے. کم یستغرق. اچھا یہاں پہ مسافہ بھی لفظ ہے، مسافہ. دیکھو جیسے کہوں گا کم مسافہ بین مکہ و جدہ، سمجھ آ رہی ہے بات کو. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہم، یہی سوال کر سکتے ہیں. ڈسٹینس، مسافہ کا مطلب ہوتا ہے مسافت. مسافرت نا، مسافرت. ہاں جی مسافت کہتے ہیں اردو میں. تو یہ مسافت ہے آپ کی، اور یہ مسافہ. کم مسافتا من مکہ الى مدینہ، اس طرح بھی کہہ يا سکتے ہیں. أستاذ عندي سؤال. نعم. ما هو روت ورد لهذا فعل في أي شيء؟ استغرق واستغرق؟ استغرق استغراق، يستغرق، استغراقا، استغراقا، استغرق يستغرق. يستغرق، استغراقا، چونکہ باب استفعال ہے، استفعال، استغراق نعم ہم اس پہ لے کے جائیں گے. اوکے اچھا شکرا. عفواً. اچھا جی نیچے آ جائیں، تصویروں کو دیکھیں تو یہاں ایک لفظ لکھا ہے ینتقلو. ینتقلو اصل میں ایک لفظ دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ پوری فیملی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ لگائیں گے انا انتقلو، لفظ یاد رکھیں انا انتقلو، میں منتقل ہو رہا ہوں، میں ٹرانسفر ہو رہا ہوں.
میں جا رہا ہوں. انا انتقلو انت تنتقلو هو ينتقلو نحن ننتقلو انت تنتقلین هي تنتقلو. تو اس طرح کے یہ 5-6 بندے تو آپ کو آتے ہیں، لیکن میں نے اس کو مزید بھی ابھی بڑھانا ہے. تو یہ 14 جملے 14 بندے ہیں، یہ آپ کو سکھانے ہیں. تو یہ آپ کو ایک لفظ دے کے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ زبر زیر کہاں لگتا ہے، پھر اس کے بعد تو سب کچھ آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ہم نے اسی کا ماضی ہم نے سیکھا ابھی، اور وہ ہے انتقلا. انتقلا یاد رکھیں کہ انتقلا ابی من مدینہ الی مکہ. میرا ابو جو ہے وہ منتقل ہو گیا ہے مدینہ سے مکہ. تو انتقلا اس کا ماضی ہے. انتقال کیا کہتے ہیں انتقال کے بارے میں؟ کہ بندہ جب زندہ ہوتا ہے تو زمین اس کے نام انتقال ہوتی ہے، اور جب یہ مر جاتا ہے تو پھر یہ زمین کے نام منتقل ہو جاتا ہے. وہ دی ہو جاتا ہے. دونوں انتقال کر جاتے ہیں نا، دونوں کا انتقال ہو سکتا ہے، ہاں. کبھی زمین کبھی اچھا، یہ زمین اس کے نام ہوتی ہے تو زمین کے اوپر ہوتا ہے، اور جب یہ زمین کے یہ جب زمین کے نام منتقل ہوتا ہے نا تو زمین کے نیچے ہوتا ہے، زمین اس کے اوپر بالکل. ہوتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے منتقل. ہمارے یہاں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، نقل و حرکت. نقل و جی. حرکت بھی دونوں عربی کے لفظ ہیں. نقل بھی اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر ہونا، اور حرکت بھی یہ ہوتا ہے کہ موو کرنا کسی چیز کا، موو کرنا. تو اس کے لیے آتا ہے. ہونا کا، یہ ہونا کا لفظ جو ہے احباب، یہ الٹ ہے کس کا؟ ہونا کا. ہونا ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں، اور ہونا کا وہاں. بچو اچھا، ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے ہونا اور ہناکا کے علاوہ، ہنالکا. ہنالکا قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، اور ہنالکا کا مطلب ہوتا ہے اسی جگہ، وہیں پر. ہنالکا لیکن ویسے زیادہ استعمال میں نے دیکھا نہیں ہے لینگویج میں، کبھی اس سے زیادہ استعمال تو قرآن مجید میں ہے. تو ہنالکا ہمیں آنا چاہیے. ہونا کا. اور اچھا، ہونا کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بولتے ہیں اس کو، جب آپ جائیں گے عرب میں تو وہ کہیں گے ہینے. ہینے ہینے بھی کہتے ہیں اور ہینا بھی کہتے ہیں. ہم ہینا کہتے تھے، ہینا. مصر میں ہینا بولتے ہیں اس کو. اس طرف جو لوگ ہیں نا عرب ہیں وہ ہینا کہتے ہیں. تو یہ ویسے ہونا کا ہے، ہونا. اچھا، آگے ہے جی اصدقاء. اصدقاء کا مطلب ہے دوست. اصدقاء دوست، صدیق کی جمع ہے اصدقاء. آپ یہ چھوڑ دیں، آپ حبیب لگایا کریں، حبیب پیارے، حبیب. اور حبیب کی جو جمع ہے وہ ہے احبا. احبا تو آپ نے کہنا ہے احبائی، میرے پیارو، مائی beloved. عمرہ، عمرہ تو آپ کو پتا ہے. سعید، یہ چاچا جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ خوش ہے. سعید، یہ دیکھیں یہ واقعی خوش ہے یا میری طرح خوش ہے؟ دیکھیں ذرا. سر یہ تو پتہ نہیں، ناصب پلائی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ میری طرح خوش ہے. یہ دکھائے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ خوش ہے کہ خوش نہیں ہے. تو یہ دیکھو چاچا، لیکن یہ انتہا ہے. بڑی پیاری تصویر آئی ہے کہ بڑی ایسے ایسے مسکرایا چاچا جس طرح وہ تصویر کس کی ہے؟ اس کا نام کیا ہے لڑکی کا؟ الزبتھ. وہ ہاں، وہ جو بڑی مجھے بری لگتی، کیا اس کا نام ہے؟ الزبتھ ٹیلر ہے. الزبتھ ٹیلر نہیں کیا ہے اس کا نام؟ نہیں الزبتھ نہیں، وہ بتائے نا ناصرہ، نام آپ کو یاد ہے؟ اسٹیچو آف وہ کیا ہے؟ بڑا مشہور ہے وہ اس کا نہیں، نام. مونا لیزا. ہاں، مونالیزا. یہ مونالیزا کی طرح مسکرا رہا ہے، چائے چائے سے مونا مسکرا رہا ہے کہ کوئی سمجھ نہ جائے کہ یہ کتنے پرسنٹ خوش ہے، کتنے پرسنٹ ناراض ہے. وہ مونالیزا پہ دکھاتے ہیں نا ہمیں کہ بھئی اس کی جو ہے نا یہ خوش کتنی ہے، ڈری کتنی ہے، شرمندہ کتنی ہے، اور وہ نا شرما کتنی رہی ہے. سارا وہ بتاتے ہیں کتنے پرسنٹ اس کے چہرے کا کیا انہوں نے. تو چاچا کا بھی کرنا چاہیے. چاچا سعید ہے، خوش ہے. سعید کا مطلب خوش بخت بھی ہے اور خوش بھی ہے، تو دونوں ہو سکتے ہیں چاچا. البحر، بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور اگر لیک ہو نا، لیک جھیل ہو تو پھر ہم اس کو بحیرہ کہیں گے، بحیرہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے مدیر الشرکہ. مدیر الشرکہ سی او یا ڈائریکٹر ہم مدیر کو کہتے ہیں، جو ادارہ سنبھالتا ہو، انتظام کرتا ہو، مینجمنٹ سنبھالتا ہو. رحلہ، رحلہ کہتے ہیں جرنی کو، ٹور کو، ٹرپ کو، سفر کو. اور یہ جس طرح جا رہے ہیں نا، مجھے بڑی اچھی مووی یاد آتی ہے اس کو دیکھ کے. اس کا نام ہے پیسفل واریر. پیسفل واریر جو ہے بڑی اچھی مووی ہے، موٹیویشنل مووی ہے. تو اس میں بتاتے ہیں کہ زندگی سفر کا نام ہے. جب تم منزل پہ پہنچ گئے نا تو مر جاؤ گے.
منزل پہ نہیں پہنچنا چاہیے بلکہ آپ کو چلتے رہنا چاہیے. اپنے جو سنگی میل ہے نا، سنگی میل، اس کو آگے آگے لے کے جاؤ. خود ہی اس کو نا اپنے اہداف کو چینج کرتے رہو، چینج کرتے رہو، چینج کرتے رہو، ورنہ تو مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. یعنی چاہے وہ جسمانی موت ہو یا جو نفسیاتی موت ہو. اچھا، اس کے علاوہ ہے مدینہ. مدینہ کا الٹ میں نے بتایا آپ کو قریہ. قریہ ہے اور دولہ. اچھا احباب، نیچے سوالات ہیں کچھ، لیکن سوالات ہمیں یاد نہیں رہتے یار. یہ ہمارے صرف ہمارے عربی کا نہیں بلکہ ہماری جو ہے حافظے کا بھی جنرل ٹیسٹ لیتے ہیں یہ لوگ. تو دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے. این حارس الان؟ نعم اجب. الجدة في الجدة. نعم حارس فی الجدہ الان. پورا ایسے جواب. چلو، این کان من قبل؟ أنت ن- من العراق. کانا كان کانا من تھا، کانا تھا فی العراق. كانت في العراق. ہاں، کان فی العراق من قبل، وہ پہلے عراق میں تھا. لماذا جاء حارس من العراق؟ انتقل الشركة. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انتقلت الشرکہ. لأن ہم شروع میں لگایا کریں گے لأن. جب لماذا آ جائے نا، لماذا اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں، تو آپ نے کہنا ہے کیوں کہ. تو لأن سے شروع کیا کرے. لأن الشرکہ انتقلت إلى جدة. نعم. من مدير الشركة في جدة؟ حارس. حارس. حارس هو مدير الشركة الآن. شاباش. یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ان سے ہوئی ہے کہ لماذا احب ثابت العراق. ثابت نہیں بلکہ ہم یہاں پہ حارس لگائیں گے. لماذا احب حارس العراق؟ العراق بلد جميل. جميل. احسنت احسنت يا بنت. ما رأي حارس في جدة؟ سر اس کا آنسر ہوگا لأن عراق بلد جمیل. شاباش شاباش، کیا بات. اچھا، نیچے کیا بتا دیں. ما رأي ثابت، ما رأي حارس في جدة؟ ما رأي صعب. لا نعرف. ها، لا أدري، لا أدري، لا أعرف. لا أتذكر. یہ جملہ بھی لکھ لے. لا أتذكر، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، مجھے یاد نہیں. لا أتذكر، مجھے ابھی یاد نہیں ہے. نسیتو، مجھے میں بھول گئی. نسیتو، میں بھول گئی. اچھا، حارس کانا حارس یحب جدہ. کیوں، مجھے تو یاد نہیں کیوں. جدہ کو اس نے کیا کہا تھا؟ ہاں، جدہ اس نے کہا تھا کہ مدینہ کبیرہ و جمیل جدہ. جمیل. ماذا یحب ثابت فی جدہ؟ جدہ میں اسے کیا پسند ہے یار؟ اسے شاتی البحر، اس لیے تو وہ بار بار جاتا ہے. یحب حارس شاتی البحر. لماذا يذهب الى مکہ؟ لأنه، ہم کہیں گے لأنه یا لأن هو يريد العمرة والصلاة في مسجد الحرام. مسجد الحرام. ہم یہاں کہہ سکتے ہیں للعمرة وللصلاة في المسجد الحرام. كم ساعة الرحلة من مكة إلى جدة؟ کم ساعة کیا تھا؟ ساعة واحدة. نہیں، ساعة وہ واحدة. تقریباً کا لفظ استعمال ہوا تھا نا. ساعة واحدة، واحدة تقريبا. جميل، أحسنتم أولاد، كيف أحسنتم. كيف نقول جملة كاملة؟ هذا ساعة واحدة تقريبا. تستغرق تستغرق الرحلة ساعة ساعة واحدة واحدة تقريبا. تقريبا. شاباش، أحسنت أحسنت أحسنت. حي الله يا أحباب إن شاء الله. هل من سؤال؟ کوئی سوال ہے احباب کسی کا؟ اور کوئی بات؟
یہ اچھا كيف نقول باري باري؟ ہاں جی باری باری نعم. باری کو ہم بولتے ہیں نوبہ نوبۃ نوبہ نوبۃ هذه دورك الآن جاء دورك دور دورك. بعد دور ہاں باری باری کو کیا کہیں گے انگلش میں کیا کہتے ہیں باری باری میں Turn by turn. ون بائی ون ون بائی One by ون بائی ون یار ون بائی ون تو ہم اس میں کیسے کہیں گے مجھے کل میرے وہاں پہ نے دورن بتایا تھا، دورن ہی کہہ رہا تھا وہ. دور ہے نا دورک میں کہنا الان جاء دورک دور کہتے ہیں نا تو میں کہوں گا نا ون بائی ون تو اگر آپ مجھے کہیں کہ باری باری سناؤ تو کیسے کہیں گے آپ؟ باری باری سناؤ سب. وہی میں دیکھ رہا ہوں وہی دیکھ رہا ہوں نا کہ ہم کیا کہیں گے دور بعد دور ان عربک میں دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں اس کو واحدا تلو الاخر تلو یہ تو الاخر یہ ہوتا ہے نا یکے بعد دیگرے. واحدا 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 واحد واحدا تلوۃ الآخر تو یکے بعد دیگرے کو کہتے ہیں. واحدا واحدا صبر کریں بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی باری 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 کیونکہ باری تو ٹرن کو بولتے ہیں نا آپ باری باری ٹرن بائی ٹرن ماذا عن سلسلة حول قتل ٹرن بائی ٹرن ہو سکتا ہے باری باری ٹرن بائی ٹرن ہاں میں اسے یہ پوچھ رہی تھی نا ٹرن بائی ٹرن، وہ کہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ٹرن بائی ٹرن؟ اچھا یہ دیکھیں ایک منٹ 10 بائی 10 کو تو ہم کہتے ہیں نا عشرہ 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 نہیں نہ، ٹرن سر ہماری ٹرن. باری ٹرن ٹی یو ٹرن آر ٹرن این ہاں ٹرن اچھا اچھا ٹرن. اچھا یہ دیکھیں پہلے یہ دیکھیں واحدا بعد آخر یہ دیکھیں واحد بعد آخر یہ لفظ ہے جو اس کے لیے استعمال ہم کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے استعمال نہیں کیا کسی جگہ پہ وہ سارا جو ہے نا استعمال کیا ہے واحدا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے One by one. Beautiful chat girls will come to the page one by one. واحدة لو سوف الفتيات دردشة جميلة تأتي إلى صفحة واحدة لو الأخرى واحد تلو الآخر ليس بالتقاطهم واحد تلو الآخر من تلو واحد تلو تلو آخر لیکن ہم واحد جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں یہ واحد بعد آخر یہ استعمال کرتے ہیں واحد بعد آخر، آخر ہوگا نا. ہاں جی آخر ابھی آخر آپ نے کیا بولا تھا ناصرہ آپ نے کون سا ورڈ بولا تھا کیا وہ بولتے ہیں باری باری نا دورن دور دورو. دور دور کا لفظ دیکھو میں سے کہوں گا الان جاء دورک الان جاء دورک اور بدورہ جو ہے وہ ٹرن بائی ٹرن ہے سر ہاں ٹرن بائی ٹرن جو ہے وہ عربک میں ہے بدورہ بدورہ ہاں تو بھی بدورہ ہوگا بالکل ہو سکتا ہے بالکل بدورہ ہو سکتا ہے بالکل اس کا آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ الان جاء دورک. آن جاؤ دورک اب تمہاری باری ہے اچھا اب تمہاری باری ہے، ٹھیک ہے. اچھا اچھا اب آپ کی باری ہے اب آپ کی یہ آپ کو نا میں نے ٹیچر گروپ میں بھی آپ کو سینڈ کر دیا ہے چلو وہ اچھا ہو گیا یہ دیکھیں ٹیچر گروپ کو سارے احباب جو ہے نا ضرور اس کو فالو کیا کریں یہ دیکھیں یہ 100 جملے آپ کو بھیجے ہیں آج ٹھیک ہے منڈے کو تو یہ ہم نے اس کا نا جمعے کو انشاءاللہ اس میں آپ کا جو ہے نا وہ امتحان ہوگا پوچھا جائے گا آپ سے ہو سکتا ہے وربلی ہو جائے یا شاید ہو سکتا ہے وہ ہم جو ہے وہ دیکھیں اس میں لکھائی میں ہو جائے گا ہو سکتا ہے دونوں ہو جائیں لیکن آپ نے اس کا روا لفظ لفظ ہر حرف یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو آتا ہے سارا ٹھیک ہے اب ایک دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا تو ہمیں سارا آتا ہے یہ پہلے 100 جملے ہیں بلکہ فریزز ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ جی کہیں گے تو آسان ہے سارے تو اس لیے یہ پہلے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے یہ ہمارا چلتا رہے گا یہ مہینہ 2 مہینہ میں آپ کو نا ایسی چھوٹی چھوٹی جو کتاب سے لکھے گئے ہیں نا جو کہ بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دوں گا تو آپ نے نا اس کو یاد رکھنا ہے اب آپ مہربانی یہ کریں کہ یہ جو 100 جملے ہیں نا اس کو ضرور آپ شروع کریں ابھی سے اور اس کو ہلکا نہ لیں ناصرہ آپ بھی بالکل ہلکا نہ لو اس کو دیکھو کہ کیا کیا ہے ایک ایک لفظ دیکھو اس کا تو پھر ہم نے وہی جو ہے نا اسی کو ہم لیں گے جو یہاں لکھا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی ٹھیک اور ایک جو ہے نا میں آپ کو یہ جو ابھی آپ کو جو آج سبق پڑھا ہے ہم نے نا اس میں بہت سارے لفظ ہیں بہت زبردست قسم کے نا ورب استعمال ہوئے ہیں آپ اگر چاہیں نا تو اس کے ساتھ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں نا تو وہ بھی کوشش کریں جی کہ آپ کر لیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک چھوٹی چھوٹی کتابچے ہیں بہت زبردست قسم کے اگر آپ کسی کو پڑھانا شروع کریں گے نا تو اس کے لیے بڑے اچھے ہیں تو وہ میں اس کے بعد نا یہ ہمارے یہ 5 ہفتے اس میں جانے ہیں ہمارے یہ 100 کے حساب سے ہم جائیں گے انشاءاللہ آگے اور یہ ایکٹیویٹی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ ہم لوگ اور آپ کے پاس ایک اچھا مجموعہ آ جائے گا
जुमलों का, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगा आपको ये पढ़ाई में। और फिर उसके बाद जो है ना हमने वो किताबों छोटे-छोटे किताबचे हैं, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो लेके आऊँगा ताकि वो भी आप देखें। वो बिल्कुल शुरू के हैं, आपको फ़ायदा देंगे वो बहुत ज़्यादा ठीक इंशाल्लाह ताला। चलें अब आप अपना ख़्याल रखें, इंशाल्लाह फिर कल आपसे गपशप होगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।